میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کالج سے آ کر بیٹھا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میرا بدن چور چور ہو رہا تھا جب اچانک میری چچی کچن سے باہر آئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، زارون کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اچانک ہی وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں اور میرے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ میں نے جھجک کر ان سے فاصلہ قائم کیا تھا۔ بے شک وہ بہت ماڈرن تھیں، مگر میں ایک شریف گھر کا لڑکا تھا اور ہمارے گھر ان سب چیزوں کو ہمیشہ معیوب سمجھا گیا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں بس تھوڑا تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ بول کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ اب تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا جب اچانک وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں دراصل مارکیٹ جانا چاہ رہی تھی، اگر تم فری ہو تو مجھے لے چلو گے؟ تھوڑا ضرورت کا سامان خریدنا تھا۔ میں نے ایک نظر ان کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی اور سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں اب فریش ہو جاؤں پھر آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میرے چاچو کی شادی کو محض 2 مہینے کا عرصہ بیتا تھا اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے چچی کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں ان کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز نہیں کر رہا تھا، مگر ان کا یہ انداز مجھے تھوڑا معیوب لگتا تھا۔ پاس آ کر کھڑے ہو جانا، ہاتھ لگا لگا کر بات کرنا، نہ جانے کیوں مجھے ان کی نیت میں کھوٹ نظر آتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چاچو نے جانے سے پہلے ان سے یہی کہا ہوگا کہ تمہارا جو بھی کام ہو تم زارون سے کہہ دینا، اور مجھے ان کے کام کرنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر ان کا یہ انداز مجھے ہمیشہ ہی ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی میں کافی بیزار ہوا تھا، مگر اب وہ مجھے بول چکی تھیں، اس وجہ سے میں ان کی بات نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے واش روم کا رخ کیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا وہ نیچے میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور مجھے انہیں مزید انتظار کروانا مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نیچے پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیگ ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اگر میں ان سے بہانہ بھی کرتا تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گی۔ میں نیچے پہنچا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے چہک کر بولی، زارون ہم تمہاری بائک پر جائیں گے، جبکہ میں فوراً بولا تھا، نہیں چچی، ممی اعتراض کریں گی، ہم گاڑی میں چلتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک مشکوک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولی، کیوں، کس لیے؟ بھابھی کس بات کے لیے اعتراض کریں گی؟ دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں اس مسئلے کو سنبھال لوں گی۔ میں تمہاری بائک پر اس لیے جانا چاہ رہی تھی کہ واپسی جلدی ہو جائے گی، گاڑی میں بہت ٹریفک ملتا ہے، بائک میں تم آرام سے کسی بھی جگہ سے راستہ ڈھونڈ لو گے۔ ان کی بات درست تھی، لیکن وہ میرے پیچھے چپک کر بیٹھتیں، یہی بات مجھے ناگوار گزر رہی تھی، مگر مجبوری تھی، اسی لیے میں خاموشی سے باہر چل پڑا تھا۔ بائک پورچ میں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بائک پر بیٹھا تو وہ فوراً ہی مجھ سے لگ کر بیٹھ گئیں۔ میں دھیمی آواز میں بولا تھا، تھوڑا فاصلہ قائم کر لیں، مگر انہوں نے تو میری بات کو سنا ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بائک سٹارٹ کی تھی اور مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ مجھے بار بار کل رات کی ممی سے ہوئی باتیں ستا رہی تھیں۔ کل رات جب میں اپنے دوست کے گھر سے لوٹا تو میری ممی نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں تمہارا رشتہ تمہاری تائی کے گھر کرنا چاہ رہی ہوں، مگر تمہاری چچی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نزدیکیاں تمہاری تائی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ 2 دن سے لگاتار مجھ سے وہ اسی بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ زارون کچھ زیادہ ہی دیورانی میں دلچسپی لے رہا ہے، تھوڑا اس پر نظر رکھو، نوجوان نسل ہے، کچھ غلط قدم اٹھا لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا زارون، تمہارے باپ نے بہت محنت سے عزت کمائی ہے، اگر تم نے ان کی عزت پر ذرا برابر بھی دڑا ڈالی تو یاد رکھنا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہماری نظروں میں جو معیار تم نے بنایا ہوا ہے، اگر کبھی تمہارا وہ معیار ختم ہوا تو ہمیشہ یاد رکھنا، میں زندگی بھر تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ یہی باتیں میرا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ چچی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا،
لیکن کل رات سے مجھے یہی سب بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ اچانک ہی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر لپیٹ لیا تھا۔ میرا دل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چچی کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ مجھ سے تقریباً 2 یا 3 سال ہی بڑی تھی۔ میں تھوڑا پریشان سا ہو گیا تھا۔ گاڑی میں نے مارکیٹ کے شروع میں ہی روک دی تھی۔ وہ فوراً بولی تھی، یہاں پر نہیں زرون، اندر چلو۔ جب میں فوراً جھجکتے ہوئے بولا تھا، نہیں چچی، آپ یہاں ہی اتر جائیں، مجھے ذرا اپنے دوست کی طرف جانا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو کتنے بجے تک پک کروں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، ارے نہیں زرون، تم میرے ساتھ چلو، ہم ساتھ شاپنگ کریں گے نا۔ وہ بہت عجیب انداز میں بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے رشتے میں وہ میری چچی نہیں بلکہ میری گرل فرینڈ لگتی ہوں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی تھی اور ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کالج جانے کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں۔ آپ شاپنگ کریں اور مجھے کال کر دینا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ گاڑی کو ریورس کر کے میں سیدھا اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوں گا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر چلیں گی، اور میں ایسی اب کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے باعث شرمندگی بنے۔ مختصر مسافت کے بعد میں اپنے دوست کے فلیٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوب خوش ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے روم میں ہی لے گیا تھا۔ ابھی ہم دونوں بات چیت ہی کر رہے تھے جب وہ اچانک بولا تھا، ویسے تمہاری وہ نئی چچی کیسی ہیں؟ تم نے مجھے بتایا تھا اس دن وہ تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا بھائی، یا پھر کوئی اور بات بن چکی ہے؟ اس کا معنی خیز انداز مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، مگر میں نے اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمیز سے بات کرو، ماں کے برابر ہیں وہ میری۔ جو تمہاری سوچ ہے اس کا مطلب میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو سامنے چچی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور موبائل یس کر کے کان پر لگا لیا۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ لاڈ بھرے انداز میں بولی، پلیز زارون، میرے پاس مارکیٹ آ جاؤ، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا۔ تم جانتے ہو نا میں تمہاری پسند کے علاوہ کوئی چیز نہیں خریدتی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں غصے سے جھڑک دوں، مگر سامنے دوست بیٹھا ہوا تھا جو مجھے ہنس کر دیکھ رہا تھا۔ دراصل میرے موبائل کا سپیکر خراب ہونے کی وجہ سے باہر تک آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ضبط کا گھونٹ پیا تھا اور جی چچی بول کر فون رکھ دیا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا دوست کہکا لگا کر ہنسا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی تم تو انہیں ماں مان رہے ہو، مگر یاد رکھنا تمہاری وہ ماں تمہیں اپنا شوہر۔ ابھی وہ بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا جب میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، اپنی اوقات میں رہو، آئندہ کے بعد ایسی گھٹیا بات تم نے میرے گھر کی عورتوں کے بارے میں کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ غصے میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ غصے سے میری رگیں تن گئی تھیں۔ آج سے پہلے کبھی مجھ سے اتنی گھٹیا بات میرے کسی دوست نے نہیں کی تھی۔ بے شک میری کئی لڑکوں کے ساتھ سلام دعا تھی، کئی لڑکوں کے ساتھ گھریلو مسائل پر بات بھی ہوئی تھی، لیکن ایک بات سب میں بہت اچھی تھی، آج تک کسی نے بھی میری ماں، بہن، تائی یا میری کسی کزن کے حوالے سے بات نہیں کی تھی، مگر اس بدتمیز شخص کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں تھی۔ کئی دوست اس سے دور بھاگتے تھے اور میں نے بھی آج اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیسے کنارہ کشی کر لی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں مارکیٹ پہنچ گیا تھا۔ میں نے کال کر کے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دی تو وہ خود ہی میرے پاس پہنچ آئی تھیں۔ میں یہاں وہاں ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک پیچھے سے آ کر انہوں نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈال لیا تھا اور میرے ہاتھ سے میرا موبائل فون لیتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ زارون، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے، چلو ہم دونوں ساتھ شاپنگ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے لے کر مارکیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ ایک عجیب سی جھجک، شرم مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی
مگر ہر بار ناکام ٹھہرا۔ وہ اپنی دنیا میں ایسی مگن ہو گئی تھیں جیسے واقعی میں ان کا شوہر ہوں۔ مجھے ساری باتیں بہت ڈسٹرب کر رہی تھیں جب اچانک میری ٹکر ایک آدمی سے ہوئی۔ ابھی وہ پلٹ کر مجھے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری چچی بول پڑی تھی، اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا، دھیان سے چلو۔ جب اچانک وہ آدمی بولا، تو آپ اپنے شوہر کو دوسری طرف کر کے چلائیں، انہیں تمیز نہیں ہے؟ اندھا دھند آپ دونوں چل رہے ہیں، کیا زمانہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ میں نے پریشان ہو کر چچی کی جانب دیکھا اور پھر میں دنگ رہ گیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہ آگے بڑھ چکی تھیں۔ میرا دل اب دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا واقعی چچی میرے اندر دلچسپی لینے لگی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ مارکیٹ میں گھومتی رہی تھیں۔ مجھے بھی انہوں نے 2 شرٹ دلائی تھیں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا تمہارے چاچو نے پیسے بھیجے ہیں اور مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں خود بھی شاپنگ کروں اور تمہیں بھی کرواؤں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تم میرا بہت خیال رکھتے ہو اور ویسے بھی اس میں شک نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ مزید آگے بڑھی تھیں۔ ان کا ارادہ ابھی اور شاپنگ کرنے کا تھا، مگر اب گھر سے آتی کالز نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یقیناً ممی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں چچی کے ساتھ شاپنگ پر گیا ہوں۔ ان کی ہی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں مارکیٹ سے نکالا تھا اور گھر کی راہ لی تھی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھی تھیں۔ میں اپنی ہی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک انہوں نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اچانک ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولیں، زارون، مجھے تم سے ضروری کام ہے، ایک بہت ہی ذاتی کام۔ میرا کام کرو گے نا؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں گاڑی کو یہیں روک دوں اور انہیں یہیں اتار کر بولوں کہ آپ اکیلے گھر آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ مگر میں نے ضبط کیا اور سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا کہ اگر میری ذات سے ممکن ہوگا تو ضرور کروں گا، ورنہ معذرت۔ میں انہیں کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ پورچ میں جیسے ہی گاڑی رکی، میری نگاہ سامنے مین انٹرنس پر گئی۔ ممی اور تائی وہیں کھڑی ہوئی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ چچی کی نگاہ ابھی ان پر نہیں گئی تھی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ۔ اگر تم مجھے مارکیٹ نہیں لے کر جاتے تو کل میرے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا۔ یہ بول کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ممی اور تائی کو انہوں نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور اپنے کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ میں نے بھی اپنے قدم اب اپنے کمرے کی طرف بڑھانے چاہے تھے، مگر اچانک دروازے پر پہنچتے ہی ممی نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے لے کر سیدھا کمرے کی جانب گئی تھی۔ کمرے میں لے جاتے ہی وہ مجھ پر برس پڑی تھی۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ کل رات ہی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس عورت سے فاصلہ قائم کرو۔ تم کیوں اپنا کردار خراب کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کتنی اوچھی عورت ہے، پیسہ ہونے کے باوجود اسکول میں جاب کر رہی ہے۔ تمہارے چاچو سے بات کی تو صاحب کہتے ہیں میری بیوی کا شوق ہے، میں منع نہیں کر سکتا۔ ارے بھلا اس کو کوئی بتائے ہمارے گھر میں جوان بچے ہیں، یہ عورت نوکری کرے گی تو لڑکیوں پر کتنا برا اثر پڑے گا، اور تم ہو کہ آگے آنے والی نسلوں کو بھی بگاڑ رہے ہو۔ ایک جوان جہان غیر محرم عورت کو لے کر سارے جہان میں گھوم رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری تائی مجھے کیا بول رہی ہیں کہ بہن اپنے بچے پر نظر رکھو، اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ زارون حد میں آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں خاموش رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے زبان نہیں چلائی تھی۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری دنیا کا کل سرمایہ ہی میرے ماں باپ تھے، اس وجہ سے ہمیشہ میں اپنی زبان بند رکھتا تھا۔ میں نے خاموشی سے جی ممی بولا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے دماغ میں مسلسل چچی کی باتیں گونج رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک ذاتی کام ہے اور یہ ذاتی کام نہ جانے کیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ 2 دن میں نے چچی سے کلام بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ مجھے کہیں نظر آ جاتی تو میں فوراً ہی وہاں سے چلا جاتا۔ میرا دل بہت گھبرا چکا تھا۔
ممی کی باتیں، ان کا غصہ اور آنے والی زندگی کو سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ان کا مجھ میں مسلسل دلچسپی لینا مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کالج کا کام کر رہا تھا جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھا ممی ہوں گی، اس لیے بے دہانی میں اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا، مگر اندر ممی نہیں، چچی داخل ہوئی تھیں۔ اتفاقی طور پر میں شرٹ لیس تھا، اسی وجہ سے میں تھوڑا گھبرا گیا تھا اور جلدی سے برابر میں رکھی ہوئی اپنی شرٹ پہن لی تھی۔ اچانک ہی وہ ہنستے ہوئے میرے قریب آئیں اور میرے کندھے پر ہلکا تھپڑ مارتے ہوئے بولی، "الے لڑکے، تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے کوئی لڑکی ہو۔" ان کی بات سن کر میں جھنپ گیا تھا۔ 2 دن سے میں ان سے چھپتا پھر رہا تھا، مگر آج رات کے اس پہر وہ میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً بولا، "کوئی کام ہے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟" میں جلدی سے بستر سے کھڑا ہو گیا تھا جب اچانک وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے واپس بستر پر بٹھا چکی تھیں اور میرے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ میں بری طرح گھبرا رہا تھا۔ رات کے اس پہر ان کے ساتھ اپنے کمرے میں رہنا مجھے بہت معیوب لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، "2 دن سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن تم نہ جانے کہاں غائب ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں کتنی مشکل میں ہوں، کیا تم میرا ایک ذاتی کام نہیں کر سکتے؟" انہوں نے اب میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں لڑکا تھا، جوانی کی دہلیز پر تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس عورت نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، "میں مصروف تھا۔ کیا ذاتی کام ہے آپ کا؟" یہ کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا جو بات وہ بولیں گی وہ سننے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس کمرے سے چلا جاؤں، مگر میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اتنے دن سے میں ان کی یہ حرکتیں برداشت کر رہا تھا۔ آج میں چاہتا تھا کہ اصل سچ میرے سامنے آ جائے کہ وہ ایسی عجیب حرکتیں کیوں کرتی ہیں۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ان کی رونے کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً گھبرا گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، "کیا ہوا چچی، آپ ٹھیک ہیں؟" میرا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا جب اچانک وہ روتے روتے میرے سینے سے لگ گئی تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگیں، "میری زندگی بہت مشکل میں الجھی ہوئی ہے۔ ضرور مجھے معلوم ہے بڑی بھابھی اور تمہاری ممی میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، لیکن میں سچ بتاؤں میں تم میں اپنا چھوٹا بھائی تلاش کرتی ہوں۔ تم جانتے ہو نا میرے بھائی کو، اس کی آمدنی اتنی اچھی نہیں ہے، گھر کا خرچ بہت مشکل سے چلتا ہے، اس لیے میں جاب کر رہی ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکوں، ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑوں۔ میں جانتی ہوں تمہارے چاچو کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ میری ماں کو گوارا نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر تم اپنے شوہر سے پیسہ لے کر ہمیں دو گی تو تم اس پر بوجھ بن جاؤ گی۔ اگر تم اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو اپنے بلبوتے پر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نوکری کر رہی ہوں۔ مگر یہاں سب کو اعتراض ہے، اور کہتے ہیں نا، جب کسی کام پر چک چک ہو جائے تو وہ برباد ہی ہو جاتا ہے۔ میں ایک بڑے اسکول میں جاب کر رہی ہوں۔ وہاں کا پرنسپل بہت گھٹیا انسان ہے۔ بہانے بہانے سے مجھے آفس بلاتا ہے اور میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہت برا انسان ہے۔ اس کی باتیں اتنی گھٹیا ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 1 ہفتہ پہلے اس نے مجھے زنا کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تو میں تمہاری جاب ختم کر دوں گا، بلکہ تمہیں ذلیل کر کے آفس سے نکالوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میری عزت کا سوال ہے، میرا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ میں کیسے اپنے خاندان کو سپورٹ کروں گی؟ ان کی روتی ہوئی آواز سن کر میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ میں نے انہیں اپنے وجود سے دور کیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، "یہی دنیا کا دستور ہے، کوئی محنت کرنا چاہے تو اس کو غلط راہ پر لگا دیا جاتا ہے۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، میرا دوست ہے، اس کا بھائی میڈیا سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو بس تھوڑی محنت کرنی ہوگی اور پھر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔
وہ فوراً بولی کیا مطلب؟ اور پھر میں نے دھیرے دھیرے انہیں اپنا منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ 2 دن بعد ہی ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور انہوں نے ویڈیو میرے فون پر سینڈ کر دی تھی۔ دراصل میں نے چچی سے کہا تھا کہ آپ کو جب وہ آدمی پریشان کرے اور آپ سے الٹی سیدھی باتیں بنائے تب آپ اس کی ایک ویڈیو بنا لینا، اس کے بعد کام میرا ہوگا۔ پھر وہی ہوا تھا، میں نے اپنے دوست کو وہ ویڈیو بھیج دی تھی جس کے ذریعے اس پرنسپل کو جیل ہو گئی تھی۔ خاتون کو ہراس کے مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حکومت نے ہی چچی کو ایک بہت اچھی جاب آفر کی تھی کیونکہ انہوں نے معاشرے سے ایک ایسے شخص کو ختم کرنے کی ہمت کی تھی جو عورتوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس دن میرا بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے اتنا قابل سمجھا کہ میرے پاس وہ اپنی پریشانی لے کر آئیں۔ ممی، تائی سب نے ہی مجھے سراہا تھا کہ میں نے کس طرح اپنے خاندان کی عورت کی حفاظت کی، اور یہ بات بھی ممی اور تائی کو اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہتا ضرور ہوں مگر میرا اور ان کا تعلق بہت پاک ہے۔ مگر اب میں نے ان سے فاصلہ قائم کر لیا ہے اور انہیں لفظوں میں بہت آسانی سے یہ بات سمجھائی بھی ہے کہ آپ مجھ میں کتنا ہی اپنا بھائی تلاش کر لیں مگر رہوں گا میں آپ کے لیے نامحرم ہی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم فاصلہ قائم رکھیں۔ میں تمام بھائیوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جن میں ہم اگلے کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ ہم اصل حقیقت کو جانچ لیں، اس کے بعد سوال اٹھائیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔